بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہوں گی۔ ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور 6000 اور اتنی رکعتیں نماز کی 1 سال میں ان کی بڑھ گئیں۔ اگر 1 سال کے تمام مہینے 29 دن کے لگائے جائیں اور صرف فرض اور وتر کی 20 رکعتیں شمار کی جائیں تب بھی 6960 رکعتیں ہوتی ہیں، اور جتنے مہینے 30 دن کے ہوئے ہوں گے 20 رکعتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور سنتیں اور نوافل بھی شمار کیے جائیں تو کیا ہی پوچھنا۔ ابن ماجہ میں یہ قصہ اور بھی مفصل آیا ہے۔ اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو خواب دیکھنے والے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھ آئے اور اکٹھے ہی مسلمان ہوئے۔ ایک صاحب بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے تھے اور وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے، اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں صاحب بھی وہاں ہیں۔ اندر سے ایک شخص آئے اور ان صاحب کو جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا اندر جانے کی اجازت ہو گئی، اور جو صاحب شہید ہوئے تھے وہ کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اندر سے آئے اور ان شہید کو بھی اندر جانے کی اجازت ہو گئی، اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے صبح کو لوگوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، سب کو اس پر تعجب ہوا کہ اس شہید کو بعد میں کیوں اجازت ہوئی، ان کو تو پہلے ہونی چاہیے تھی۔ آخر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شہید بھی ہوئے اور بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے بھی تھے، وہ جنت میں یہ دوسرے صاحب پہلے داخل ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا انہوں نے 1 سال عبادت زیادہ نہیں کی؟ عرض کیا بے شک کی۔ ارشاد فرمایا کیا انہوں نے پورے 1 رمضان کے روزے ان سے زیادہ نہیں رکھے؟ عرض کیا گیا بے شک رکھے۔ ارشاد فرمایا کیا انہوں نے اتنے سجدے 1 سال کی نمازوں کے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا گیا بے شک کیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہو گیا۔ اس نوع کے قصے کئی لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ ابو داؤد شریف میں 2 صحابہ رضی اللہ عنہ کا قصہ اسی قسم کا صرف 8 دن کے فرق سے ذکر کیا گیا ہے کہ دوسرے صاحب کا انتقال 1 ہفتے بعد ہوا، پھر بھی وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے۔ حقیقت میں ہم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک جو انتہائی محبت کی علامت ہے، معمولی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک 40 روز پہلے انتقال کر گئی، دوسرے بھائی کا 40 روز بعد انتقال ہوا۔
پہلے بھائی زیادہ بزرگ تھے، لوگوں نے ان کو بڑھانا شروع کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے بھائی مسلمان نہ تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بے شک مسلمان تھے مگر معمولی درجے میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ ان 40 دن کی نمازوں نے ان کو کس درجے تک پہنچا دیا ہے؟ نماز کی مثال ایک میٹھی اور گہری نہر کی سی ہے جو دروازے پر جاری ہو اور آدمی 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو تو اس کے بدن پر کیا میل رہ سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر دوبارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم اس کی نمازوں نے جو بعد میں پڑھی گئیں اس کو کس درجے تک پہنچا دیا؟